الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، رمضان المبارک ان گنت رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن یہ جاتے جاتے مجھے اور آپ کو تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا مشورہ دے کر گیا ہے۔ تدبر کس بات کا، غور و فکر کس بات کی؟ تو آج کا موضوع جو ہے وہ تدبر اور غور و فکر ہے کہ رمضان المبارک نے مجھے اور آپ کو کیا درس دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ ذرا رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اعمال پر روشنی ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ بلا وجہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت دروشی پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں بھی صرف ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ جھوٹ سے بچتے تھے، غیبت سے بچتے تھے، چغلی سے بچتے تھے اور دیگر اخلاقی برائیوں سے آپ اجتناب کرتے تھے۔ پھر آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ سحری سے چند منٹ پہلے اٹھ جاتے تھے اور 2-4 رکعت تہجد کی نماز کے نوافل ادا کر لیتے تھے۔ یعنی کہ رمضان مبارک نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تہجد پڑھنا بھی آسان ہے۔ رمضان مبارک نے مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھایا کہ جھوٹ سے بچنا بھی آسان ہے، غیبت سے بچنا بھی آسان ہے، الزام تراشی سے بچنا بھی آسان ہے، یعنی کہ تمام اخلاقی برائیوں سے بچنا بہت ہی آسان ہے۔ تو رمضان مبارک نے ہمیں ایک مشق کروائی ہے، اور وہ مشق کس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ کس چیز سے روکے رکھنا ہے؟ اپنی تمام نفسانی خواہشات سے روک کے رکھنا ہے، اجتناب کرنا ہے ان تمام چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کا خدشہ ہو۔ تو یقیناً آپ الحمدللہ ابھی رمضان مبارک جو ہے گزار کر آئے ہیں، تو آپ بھی اجتناب کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اجتناب نہیں کریں، میرا مقصد صرف آپ کو یاد دہانی کروانا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم تمام گناہوں سے بچتے چلے آئے، اور رمضان کے بعد بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے ان تمام گناہوں سے بچنا، کیونکہ وہ جو پریکٹس تھی وہ رمضان مبارک نے مجھے اور آپ کو سکھا دی ہے۔ اب یہ پریکٹس کو جب ہم جاری رکھیں گے، یعنی کہ جب ہم سچ بولنے کے عادی ہو جائیں گے، جھوٹ سے اجتناب کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر آپ میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اور جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ یہ جو آج میرے بھائی بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو پتہ نہیں کیوں قبول نہیں کرتا، میرے بھائیوں ذرا اللہ والے بن جائیں، پھر اللہ کے ہو جائیں، اور اللہ سے جو بھی مانگے وہ اللہ نہ دے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی ذات پر توکل بھی رکھتا ہو اور وہ دعا کرتا ہو، اس کی دعا بھی قبول نہ ہوتی ہو۔ ایسا دیکھنے میں، یہ سننے میں کبھی نہیں آیا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ مجھے اور آپ کو بہت سے درس دے کر گیا ہے، جس میں احساس کا درس بھی شامل ہے کہ ہمیں دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کا احساس کرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں ہم تھوڑا سا کھاتے تھے اور ہماری بھوک ختم ہو جاتی تھی، تھوڑا سا پانی پیا، پیاس ختم ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ بھی مجھے اور آپ کو بتلایا کہ جس رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہم جائز اور ناجائز دونوں طریقے اختیار کرتے ہیں، آخر کھانا تھوڑا ہی ہے، کھانا اتنا ہی ہے جتنا کہ بھوک ہوگی۔ ایک بادشاہ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ کو پتا چلا کہ اس کی رعایا میں 3 آدمی چور ہیں، چوری کرتے ہیں۔ تو اس نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، تو اس نے ان تینوں کی دعوت رکھی۔ اب دعوت کے لیے ان کو اپنے گھر بلایا۔ اب وہ جو چور تھے وہ حیران ہوئے کہ بادشاہ نے ہمیں دعوت پہ بلایا ہے۔ اب وہ ٹھیک ٹھاک بھوک کی حالت میں آئے کہ چلو بادشاہ کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے نا لوازمات ملیں گے،
کھانے کو بہت کچھ ملے گا تو بہت زیادہ کھائیں گے۔ تو پہلے بادشاہ ان سے باتیں کرتا رہا، پھر اس کے بعد بھنے ہوئے چنے جو تھے وہ ان کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے۔ اس نے اپنے باورچی سے کہا کہ ان کو کھانا ابھی نہیں لگا کے دینا، ذرا جب میں اشارہ کروں گا تب کھانا لگانا ہے، ان کے سامنے بھنے ہوئے چنے رکھ دو۔ اس نے بھنے ہوئے چنے رکھ دیے۔ اب انہیں چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، وہ باتیں بھی کر رہے ہیں، بھنے ہوئے چنے بھی کھا رہے ہیں۔ کافی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے اور بھنے ہوئے چنے کھاتے رہے، پانی پیتے رہے۔ جب بادشاہ نے ان کی کیفیت دیکھی کہ اب یہ سیر ہو چکے ہیں، ان کا پیٹ بھر چکا ہے، تو بادشاہ نے اشارہ کیا اپنے باورچی کو کہ کھانا لگا دیا جائے۔ جب کھانا لگ گیا تو بادشاہ نے کہا چلیں کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ تینوں کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمارا تو پیٹ فل ہو چکا ہے، ہماری تو بھوک ختم ہو گئی ہے، آپ نے چنے اتنے کھلا دیے۔ تو بادشاہ نے یہاں پر کہا کہ میرے بھائیوں، کہ جب تھوڑے سے چنے کھا کر سستی غذا سے بھوک ختم ہو سکتی ہے، تو پھر چوری کے مال سے، گوشت سے اپنا پیٹ کیوں بھرتے ہو، آگ سے اپنا پیٹ کیوں بھرتے ہو؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا اس نے ان کو سبق سکھایا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی مجھے اور آپ کو اس طرح کے بہت سے سبق سکھا کر گیا ہے۔ ذرا تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے، اور کمنٹ میں مجھے بھی بتائیے کہ آپ نے رمضان المبارک سے کیا کیا سیکھا ہے۔ میرے علم میں بھی اضافہ کیجئے، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں اللہ رب العزت سے آپ کے لیے اور زیادہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔